بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. ان کے علاوہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والے اور حق کی وصیت اور صبر کرنے والوں کو خسارہ اٹھانے والوں کے زمرے سے الگ رکھا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی یہ سارے کے سارے افراد خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، وہ حق جس کے ذریعے سے قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، اور وہ اللہ پر ایمان ہے، توحید ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچے رہنا جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معصیت نافرمانی سے ایک دوسرے کو بچنے کی تلقین کرنا اور فرائض پر صبر کرنا. اس صورت میں 4 صفات ایسی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان سے بچانے والی ہیں. کون؟ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا، عمل صالح، حق کی وصیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ خَاسِرًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ دُونَ بَعْضٍ وَلِهَذَا عَمَّمَ اللَّهُ الْخَسَارَ لِكُلِّ إِنسَانٍ إِلَّا مَنِ اتصف بِأَرْبَعِ صِفَاتٍ. کہتے ہیں کہ کبھی کبھار بعض وجوہات کی بنیاد پر اور بعض وجوہات کے علاوہ انسان خسارے کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عمومی طور پر خسارے کا مستحق قرار دیا، مگر 4 صفات والے ایسے ہیں جن کو ان سے مستثنیٰ کر دیا. نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان پر حکم نازل کیا ہے یعنی اللہ پر ایمان لانے کا، وہ ایمان لاتے ہیں. اور ایمان وَلَا يَكُونُ الْإِيمَانُ بِدُونِ عِلْمٍ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے. جس کے پاس علم، جس کے پاس جانکاری ہو، علم ہو، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے. اور ایمان، اللہ پر ایمان لانا
یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم فرع ہے اور فرع کے بغیر اس کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عمل صالح یہ شامل ہے تمام خیر افعال کے، چاہے ان کا تعلق ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق سے ہو یا ان کا تعلق بندے کے حقوق سے ہو، چاہے وہ واجب ہوں یا مستحب ہوں۔ اسی طریقے سے حق کی وصیت کرنا، یعنی جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرے، وَيُحَثُّ عَلَيْهِ، اور اس پر لوگوں کو ابھارے اور لوگوں کو اس پر ترغیب دے، اور وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر اور اس کی معصیت سے بچنے کے لیے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں رکھی ہیں، اس پر وہ ایک دوسرے کو صبر کرے، صبر کی تلقین کرے۔ یعنی اللہ کے راستے میں چلنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں، جو تکلیفیں، جو مصائب اسے ملنے والی ہیں یا مل رہی ہیں، اس پر خود صبر کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرے۔ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی جو شروع کی دونوں چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے، یعنی وہ انسان کی ذات سے مکمل ہوتی ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح، یہ شروع کی دونوں چیزیں انسان اس کو خود مکمل کرتا ہے، اور آخر کی دونوں چیزیں یعنی صبر، حق کی صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، جس سے اس کا مکمل ہونا دوسروں سے ممکن ہے۔ اسی طریقے سے یہ چاروں چیزیں انسان کو خسارے سے بچاتی ہیں اور اس کو بڑے فائدے کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی بعض کو وصیت کرنا اور بِاعْتِقَادِ الْحَقِّ قَوْلًا وَعَمَلًا، حق کی طرف اعتقاد کرتے ہوئے، چاہے قولی ہو یا عملی ہو، اور اس پر ہمیشگی برتنا یہاں تک کہ بندے کی وفات ہو جائے، وَهِيَ يَعْتَقِدُ الْحَقِّ، اور آخری وقت تک اسی کو وہ حق سمجھتا رہے، وَيَقُولُ بِهِ، اور اسی کے ذریعے بات کرے اور اسی پر عمل کرے۔ فَالْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكِتَابُ حَقٌّ، اسلام کو حق سمجھے، کتاب کو حق سمجھے، رسول کو حق سمجھے، اور اس پر اپنے آپ کو لازم اور ثابت قدم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یعنی اوامر پر بجا آوری کرے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربات حاصل کرے اور معصیت سے، منہیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے منکرات اور منہیات، یہاں تک کہ اس کی موت، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل بما انزل الله في كتابه من امره واجتناب ما نهى عنه فيه۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے بعض میں سے بعض کو یہ وصیت کرے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، عمل کرنے کے لیے اس کو لازم پکڑے، اور جس سے منع کر دیا ہے اس سے باز رہے۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَدَاءُ الطَّاعَاتِ وَتَرْكُ الْمُحَرَّمَاتِ، یعنی جو اطاعت کی چیزیں ہیں، فرمانبرداری کی چیزیں ہیں، اس کو ادا کرے، اور جو محرمات ہیں اس کو چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی ان میں سے بعض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت پر اور اس کی خوشنودی پر آنے والی تمام تکلیفوں پر صبر کرے، یعنی وَالتَّوَاصِي بِالصَّبْرِ يَكُونُ بِكُلِّ أَنْوَاعِهِ وَأَشْكَالِهِ الثَّلَاثَةِ،
یعنی وہ تمام چیزوں پر صبر کرے اور اس پر جو مصیبتیں جو تکلیفیں ہیں اس پر آنے والی چیزوں پر صبر کرے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو تین چیزیں ہیں الصبر علی طاعت اللہ والصبر عن معصیت اللہ جل وعلا والصبر علی اقدار اللہ جل وعلا، ان تینوں چیزوں پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اسی طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمل کے نتیجے میں، فرما برداری کے نتیجے میں جو مصائب، جو تکلیفیں، جو تنگی، جو پریشانی رکھی ہے اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ وَأَدَّى مَنْ يُؤْذِي مِمَّنْ يَأْمُرُونَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور معروف کے عمل میں اور منکر سے منع کرنے میں جو تکلیف ہے اس کو بھی انسان برداشت کرے، صبر کرے۔ اسی کو کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، خود بھی صبر کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرے۔ یہی اس آیت کا مفہوم اور مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں، اپنے ماحول میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔